قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنے سے کیا ہے، دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اور حقیقی سکون ملتا ہے۔ کسی کی دشمنی اگر ہم اپنے ذہن میں پالیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن، بے قراری، اضطرار پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ معاف کرنے کی عادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس صفت کو اختیار کرتے ہیں تو دل کا بوجھ اتر جائے گا، معاف کرنے سے دل پرسکون ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کئی مسائل ہیں، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے تو ایک ایک مسئلے کا حل ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ آج دنیا سکون کی تلاش میں ہے، لوگ طرح طرح کے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، یا سمجھیے کہ اسٹریس ہے یا جو بھی ہے، پریشان ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پرسکون زندگی چاہیے اور ان تمام مسائل کا حل چاہیے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقۂ زندگی پر اپنی زندگی کو استوار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم آج صرف 5 ایسے رہنما اصول بیان کریں گے کہ جس کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ پرسکون بنا سکیں گے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ ہے، ایک دشمن، ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے اور اپنی تلوار درخت سے لٹکا کر، تو وہ بدو آہستہ سے آتا ہے اور اس تلوار کو لے لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ من یمنعک منی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جواب دیتے ہیں، اللہ پر پورا یقین اور کامل بھروسہ کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ صرف اللہ کا لفظ جو ہے زبان سے نکالتے ہیں تو اس اعتماد، اس یقین کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جنبش ہوتی ہے، تھرا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کے پیشانی پر ریوالور رکھ دے تو کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تلوار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو بھی کرنے والا ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جان لینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، جان دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے جان ہماری نہیں لے سکتا، 1 سیکنڈ پہلے بھی ہم نہیں مر سکتے۔ ہماری موت ہی ہماری زندگی کی محافظ ہے کہ جب موت ہے تبھی موت آئے گی، ورنہ زندہ رکھے گا اللہ رب العالمین۔ تو یہ اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ایسے سچویشن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ ایک اور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. سچویشن ایسی ہی ایک آ گئی تھی کہ آپ غار ثور میں اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمن آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ دو ساتھی غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دشمن سر کے اوپر پہنچ گیا ہے. اگر وہ نیچے دیکھ لے تو یہ دو افراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نظر آ جائیں گے, ان کو پکڑ لیا جائے گا. کیونکہ اس وقت زندہ یا مردہ لانے پر 100 سرخ اونٹ کا انعام تھا, یعنی کہ آپ کو 100 کاریں اگر انعام میں دے دی جائیں تو اس قدر بڑا انعام تھا. 100 سرخ اونٹ, اس وقت کی سواری اونٹ تھے, 100 سرخ اونٹ بہت اعلیٰ برانڈز کے ہوتے تھے, تو 100 کاریں جس طرح آج اگر کسی کو گفٹ کر دی جائے اتنا بڑا انعام ہے. تو دشمن سر پر آ کر پہنچ چکا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ پر بھروسہ, یہ اللہ پر یقین, دل کا سکون جو ہے اللہ پر بھروسے سے آتا ہے, حالات چاہے جیسے بھی ہو. یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ہر سچویشن سے جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا تو رسول اللہ کی زندگی میں سکون آ جاتا. کتنے اطمینان سے ایک ساتھی پریشان ہے اور دوسرا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون ہے, کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنے صحابہ کو بھی وہی تعلیم دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آگے بڑھیں, جو دوسری چیز ہمیں سیرت سے سیکھنے کی ہے جس سے ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے, پرسکون بن جائے گی. آج کے حالات دیکھیں آپ, ہر کوئی حرص میں لالچ میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے اندر آگے بڑھنے کا شوق, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زیادتی کی حرص تمہیں ہلاکت میں ڈال دی ہے. تم خبروں تک جا پہنچو گے, یہ زیادتی کی حرص ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ زیادتی کی حرص انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے. آج دنیا کا امیر ترین انسان بھی پریشان ہے کہ کہیں کوئی اس کو پیچھے نہ کر دے, اور دوسرا پریشان ہے کہ میں پہلے کیسے بن جاؤں. دنیا کے امیر ترین کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے بعد کے لوگوں کا تو چھوڑیے, دنیا کا سب سے نمبر 1 اگر آج کوئی امیر ترین ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کہیں کوئی مجھے اس کمپٹیشن میں ہرا دانے, میری پوزیشن کوئی دوسرا نہ لے لے, وہ بھی پریشان ہے. اور دوسرے نمبر کا بھی پریشان ہے کہ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں اور اس کو کراس کر کے پہلی سیٹ نہ لے لوں. تو ہر کوئی پریشان ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولا عطا کرتے ہیں, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زیادتی, یہ مالداری, یہ اصل میں مالداری نہیں ہے. یہ جو تونگری ہے, یہ تونگری تمہیں مالداری سے حاصل نہیں ہوگی. اصل تونگری یہ دل کی تونگری ہے, دل کا غنی ہونا ہے. دل کے اندر اگر قناعت آ جائے تو یہ سب سے بڑی مالداری ہے. یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں پرسکون زندگی چاہیے تو اپنے دل میں قناعت پیدا کرو. اگر تمہارے اندر حرص آ جائے گی تو تم نمبر 1 بن جاؤ گے, دنیا کے مالدار بن جاؤ گے, لیکن زندگی پرسکون نہیں بنے گی, پریشانی رہے گی. اور کمپٹیشن کے اس دور میں سیکنڈ والا بھی پریشان ہے, اس سے زیادہ فرسٹ نمبر والا بھی پریشان رہے. کیا ہم نہیں غور کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے کیا دعا کی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل محمد کا جو رزق ہے اتنا ہی رکھنا جتنا کہ زندگی گزر بسر ہو جائے. یہ کب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آفر کیا تھا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دیں گے, آپ لے کے پھریے سونے کے پہاڑ, وہ ساتھ ساتھ آپ کے چلیں گے, جب جس قدر جہاں پر چاہیں آپ خرچ کر سکیں گے. تو کسی بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہیں رہے گی جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. سونے کے پہاڑ,
اور ساتھ میں چلیں گے، جب چاہے جتنا چاہے خرچ کریں. یہ رسول اللہ کو آفر دیا گیا جو کہ اتنی دولت کے آج تک کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، وہ دولت رسول اللہ کو دیے جانے کا آفر کیا گیا. لیکن رسول اللہ نے کیا دعا فرمائی؟ رسول اللہ نے دعا فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اتنا ہی رزق دے کہ جس سے زندگی گزر بسر ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پرسکون تھی، جبکہ رسول اللہ کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے مہینہ مہینہ بھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے گھر آتے، کہتے کہ کچھ ہے کیا ناشتے کے لیے، لیکن کہا جاتا کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ کہتے میں روزے سے رہوں گا، آج میں روزہ رہوں گا. تو کتنی پرسکون زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اگر ہمارے اندر وہ سکون چاہیے تو ہماری زندگی میں قناعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کریں، اس پر خوش ہو جائیں، اس پر شکر بجا لائیں. یہ شکوے شکایتیں کرنا اپنی زندگیوں سے نکال کر، یہ حرص و حوث کی جو بری خصلت ہے وہ اپنے دل سے نکال دیں گے تو ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی تو زندگی پرسکون ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسری صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جس سے زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، وہ بیان کیا گیا ہے کہ معاف کر دینے کی عادت کو اپنائیں. معاف کر دینے کی عادت کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے جو جان کے پیاسے تھے. ایسے خطرناک دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں لے کے ٹہر گئے تھے، اب فجر کو نکلیں گے تو آپ کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ. ایسے خطرناک دشمن تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جب آتے ہیں واپس اور مکہ فتح کر لیتے ہیں، آپ کے دشمن جو ہے سامنے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں گردنوں کو جھکا کر، اور ان کو پتا ہے کہ اب جو چاہے وہ سزا دے سکتے ہیں. ہم نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت ستا لیا، اتنے سالوں تک ہم ستاتے رہے، ظلم کرتے رہے، ہر چیز چھین لی، گھر چھین لیا، مال و دولت چھین لی، بہت ظلم کیے رسول پر، صحابہ پر. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانی دشمنوں کو، چھوٹی موٹی بات نہیں، گالی دے دی یا صرف جو ہے رویہ لہجہ بدل دیا، اتنا ہی نہیں، بلکہ جانی دشمن جو تلواریں لے کر دروازے کے پاس ٹھہر کر پہرا دے رہے تھے، نکلتے ہی مار دیں گے. تو ایسے جانی دشمنوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. یہ کس لیے؟ دوسروں کو معاف کرنے سے کیا ہے، دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اور حقیقی سکون ملتا ہے. کسی کی دشمنی اگر ہم اپنے ذہن میں پالیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن، بے قراری، اضطرار پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ معاف کرنے کی عادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس صفت کو اختیار کرتے ہیں تو دل کا بوجھ اتر جائے گا. معاف کرنے سے دل پرسکون ہو جائے گا. تو معاف کرنے کی عادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے. اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے نفس، اپنی جان کے بدلے میں بدلہ نہیں لیا. جو بھی ظلم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نفس پر، کبھی اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے، تمہارے سے بھی درگزر کا معاملہ کرے؟ تو جیسا ہم سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. درگزر معاف کریں گے، اللہ بھی درگزر معاف کر دے گا تمہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، معاف کر دینے کی عادت. معاف کر دینا، اور ایک صفت ہے معافی مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے اور ساتھ میں معافی بھی مانگ لیے. معافی، ہم کسی اور پر ظلم کیے ہیں، غلطی سے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، جسی بھی طرح ہو، معافی مانگ لینا. جس طرح معاف کرنا اچھی عادت ہے، معافی مانگ لینا بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے، ایک مجلس تھی، ہنسی مذاق چل رہا تھا، یعنی کہ صحابہ کرام اچھے موڈ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے موڈ میں تھے. غلطی سے ایک لکڑی ایک صحابی کو لگ گئی.
اب وہ صحابی ازراہ مزاح رسول اللہ سے کہیں کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے کھلے دل کے تھے، کیسے اخلاق تھے. رسول اللہ نے کہا تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. تو وہ صحابی نے کہا دیکھیے میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے پیٹھ پر، اور میں جب آپ کی لکڑی چھڑی مجھ سے لگی، جو عصا مجھے لگا وہ پیٹھ پر لگا تو کپڑا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی، اپنی پیٹھ دکھائی. تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہوتے ہیں، چمٹتے ہیں اور مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ سے بغلگیر ہوں اور مہر نبوت کا بوسہ دوں، تو میں نے وہ کر لیا ہے. تو یہاں پر ایک مزاح تھا، وہ ایک مسکراہٹ کا ماحول تھا، لیکن اس واقعے کو آپ غور کریں کہ ذریعے سے کسی کو تکلیف ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل سے کہتے کہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. اس نے کہا کہ چادر ہٹا کر بدلہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کو ننگی کر دیا کہ اب مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بندوں کا کوئی حق اپنے اوپر نہیں رکھ لیے. کسی پر ظلم اگر انجانے میں بھی کیا تو کہا کہ بدلہ لے لو. کوئی حق اب بندوں کا اپنے اوپر نہیں رکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معافی مانگ لی، یعنی کہ پیغام دیا کہ تم بندوں کا حق اپنے اوپر مت رکھو، معافی مانگ لو، بدلہ دے دو. جو اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بدلہ دے دو کہ کوئی حق تم پر باقی نہ رہے. تو یہ دو صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اعلیٰ مرتبے کی. معاف کرنا بھی اعلیٰ معیار کا تھا، معافی مانگنا یہ بھی اعلیٰ معیار کا تھا. تو یہ صفتیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو دل سے بوجھ اتر جائے گا اور دل پرسکون ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک چوتھی صفت جس سے دل پرسکون ہوگا، ہماری زندگیوں میں سکون ہی سکون آ جائے گا، یہ پریشانیاں، یہ بے قراریاں، اضطراری کیفیات سب دور ہو جائیں گی، وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، زندگیاں پرسکون ہو جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کریں تو یہ بات دیکھیے آپ کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ زندگی کے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ استغفار دیکھیے، آپ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر آپ دیکھیں گے تو علی کل احیانہ، زندگی کے ہر لمحے اللہ کے ذکر کرتے ہیں. کس قدر ذکر کرتے ہیں؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. خود فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پہ رہنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو بھی اذکار ہیں چھوٹے بڑے، صبح شام کے، نماز کے بعد کے، سونے کے، ہر وقت کے، ہر لمحہ کے جو بھی اذکار ہیں، یہ اذکار اتنے زیادہ بہترین اذکار ہیں کہ ایک ایک ذکر معمولی نہیں ہے، میزان بھر جاتا ہے، زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ اگر بندہ کہتا ہے تو اتنا زیادہ اللہ کو ذکر پسند ہے، اتنا بڑا اجر اس پر بندوں کو ملتا ہے. تو برادران اسلام، اللہ کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو بھر دیجئے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اللہ سکون سے بھر دے گا، زندگی میں سکون ہی سکون نازل اللہ تعالیٰ کر دے گا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے. یہ صفت، یہ خصوصی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. ذکر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر کے اندر نماز بھی ہے، ذکر کے اعلیٰ اعلیٰ مثالیں ہیں. یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بلال اذان دو، اے بلال اقامت دو، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ. ٹھنڈک ہے نماز، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سکون ملا کرتا تھا نماز سے، اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے. تو آج ہم اپنی نمازوں کے اوپر غور کریں کہ کیا ہمیں خوشی کے ساتھ ہم نماز آ کے پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، قرار ہے. ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے سے ہماری طبیعت کو خوش کر دو،
ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ تو نماز پڑھیں گے، آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون اور قرار ملتا ہے، تو ایسی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا فورسفلی استرار کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ آ کے چلے جاتے ہیں، نماز کے اندر جو بھی کیفیات ہوتی ہیں، اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اگر جائزہ لیں گے تو سکون میسر ہوگا، ٹھنڈک آنکھوں کو ملے گی، اور اٹکا رہے گا دل مسجد میں کہ کب دوسری ادا ہو اور کب میں مسجد کو آ جاؤں کہ یہاں پر سکون ہی سکون ملنے والا۔ ایک پانچویں صفت جو ہماری زندگیوں کو پرسکون بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچتا ہے، اور اس چادر کھینچنے سے جو چادر کے ایسا لپیٹی جاتی ہے، یہاں گردن پر، گلے کے اور گردن کے پاس کھروچ آ جاتا ہے، گردن پر اور گلے پر کھروچ آ جاتا ہے چادر کھینچنے سے، چرپٹا پڑ جاتا ہے۔ صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صحابہ کو روک دیتے ہیں اور مسکرا کر پلٹتے ہیں اس بدو کی طرف، اور اس کی جو شکایت تھی سنتے ہیں اور اس کی جو مانگ تھی اس کو پوری کرتے ہیں۔ شکایت سنتے ہیں اور اس کی مانگ جو تھی وہ پوری کرتے ہیں، وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ہم پر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور چرپٹا لگ جائے تو پہلے تو غصہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، مار پیٹ کر دیتے ہیں، اس کو بولنے نہیں دیتے، اگر بولا بھی تو جھڑک دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، جو مارنے کے لیے آ رہے تھے ان کو روک رہے ہیں، اور یہ مانگ رہا ہے اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں، تو یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ یہ اتنے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ رسول اللہ پیش آتے ہیں۔ عام حالات میں اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو اچھی بات ہے ہی، لیکن اس بدتمیزی کے باوجود اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ اصل امتحان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بدتمیزی کے باوجود اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو یہ اچھے اخلاق سے کیا ہوگا؟ حسن اخلاق سے معاشرہ خوشحال ہوگا، تو جب معاشرہ خوشحال ہوگا تو ہماری زندگیوں میں بھی خوشحالی آئے گی، پرسکون ہو جائے گی زندگی۔ جب اچھے اخلاق سے ہم سب کو ملیں گے تو سب خوش ہوں گے، جب معاشرہ خوش ہوگا تو ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ تو برادران اسلام، یہ چند صفات تھی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، صرف پرسکون زندگی اختیار کرنے کے ناحیے سے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ 5 اصول ملے ہیں ہمیں، آج بیان ہوئے، لیکن آپ کسی بھی چیز کی وجہ سے، کسی بھی ناحیے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کا علاج ملے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے سیرت رسول کو کہ سیرت رسول پڑھنا واجب ہے، وہ کسوٹی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ سے زیادہ جانیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہماری محبت رسول میں اضافہ ہوگا، اور ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا سنور جائے گی۔ تو اس ناحیے سے ہم سیرت رسول کو پڑھیں، دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، رسول اللہ اور رسول کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولا ذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل واتم وهم اكبر.